ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے بہت کم احباب نے جواب دیا، میں نے ویسے سبھی کو کہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند انتہائی محبت کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روض محمد، اللہم صلی علی جسد محمد، اللہم صلی علی بلد محمد، اللہم صلی علی ابناء محمد، اللہم صلی علی بنات محمد، اللہم صلی علی اصحاب محمد، اللہم صلی علی اہل بیت محمد۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام ان کا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ ہری ہے شاہ حیات، ان سے یہ رونق کائنات، ان سے شجر پہ برگو ثمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ زور سے کہہ دو اور زور سے۔ آپ ختم نبوت کے پروگرام میں بیٹھے ہیں اور یہاں جو علماء کرام بیٹھے ہیں اسٹیج پر یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو سابقہ روایات ہیں ختم نبوت کے پروگراموں کی، وہ یہ ہوتی تھیں، اگر پابندی بھی ہوتی تھی تو حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بھئی ہم تقریر نہیں کریں گے، دعا کریں گے، تو وہ عشاء کے بعد دعا شروع کرتے تھے، فجر ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ہمارے اسی پچھلی صدی میں اور ہمارے بالکل قریب کے دور میں جو ختم نبوت کے بہت بڑے وکیل گزرے ہیں، اللہ جل شانہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو فرماتے تھے تو فجر کی اذان ہوتی تھی اور لوگ یوں سمجھتے تھے، لوگوں کو محسوس یہ ہوتا تھا کہ اتنی جلدی آج شاہ جی نے تقریر ختم کر دی، تو تھوڑا سا وہی نبی ہے، اسی نبی کی عقیدت محبت میں بیٹھے ہیں، اس روایت کو برقرار رکھیں، تھوڑا اپنے ایمان کا جوش کا اظہار کریں تاکہ آپ کو بات سمجھانی آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، جن کے دلوں کو ملتا ہے وہ بولیں۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ میرے مسلک دیوبند کا اعلان ہے اور عقیدہ ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا ہی ہو نام مصطفیٰ لے کر، رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ انتہائی قابل عزت تکریم ذی وقار حضرات علماء کرام، عمائدین علاقہ، دور دراز سے تشریف لانے والے بزرگوں، دوستوں، طالب علم ساتھیوں، بھائیوں، آج آپ کے اس علاقہ میں ختم نبوت کے نام سے معنون اس مقدس مطہر ببرکت پروگرام میں علماء اکرام کی اسٹیج پر کثیر تعداد موجود ہے۔ آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں
خطیب اسلام حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، ان کے ساتھیوں کو، اور جنہوں نے جو لوگ یہاں سامنے نظر نہیں آتے، اسٹیج پر نہیں ہوتے، بیک پر ہوتے ہیں، یہ جو گلشن، یہ جو اس وقت ایک کھلے آسمان تلے آپ کو ایک خوبصورت محفل گلدستہ سجا سجایا بیٹھا ہے، یہ ان لوگوں کی محنت ہوتی ہے جو پس پردہ ہوتے ہیں، جن کا نام کوئی نہیں جانتا، ان میں سے کوئی فنڈ دینے والا ہوتا ہے، کوئی تعاون کرنے والا ہوتا ہے، کوئی اشتہار لگانے والا ہوتا ہے۔ ان تمام لوگوں کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ مجھے اس بات کے ساتھ میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، احساس ہے کہ جو ہی میں آیا اور مجھے حضرات نے یہاں بٹھا دیا، کافی سارے احباب علماء اکرام جنہوں نے شاید گفتگو بھی کرنی ہے اسٹیج پر، وہ بھی موجود ہیں، میرے بھائی مولانا خلیل الرحمان ورک صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ اسٹیج کے ایک بڑا عجیب سا جو کیفیت اور سما ہوتا ہے کہ آپ پہلے آئے ہوں اور دوسرا بندہ بعد میں آ کر مائک پہ بیٹھ جائے، تو میں سب سے پہلے معذرت چاہوں گا، ٹھیک ہے جی؟ آپ کی معذرت کے ساتھ میں انتہائی مختصر گفتگو، میں چونکہ ایک تو اسٹیج کا آدمی نہیں ہوں، اسٹیج کا بندہ نہیں ہوں، میری یہ جو فیلڈ ہے تقریر والی، یہ فیلڈ میری نہیں ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے انہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیلڈ حضرات علماء کی ہے، میں کسی اور میدان کا آدمی ہوں، اور جو میدان اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے الحمدللہ، میں نے اس میدان میں اپنے مسلک کی تمام مذہبی جماعتوں کو ختم نبوت ہے، عقیدہ ناموس صحابہ ہے، آج تک مایوس نہیں کیا اور آئندہ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ مجھے یہ بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس پروگرام میں بیٹھ کر کہ آج جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، تو چونکہ میں جلسوں میں بہت کم جاتا ہوں، تو میں دائیں بھی دیکھ رہا ہوں تو اپنے ہیں، بائیں بھی دیکھ رہا ہوں تو اپنے ہیں، سامنے بھی اپنے ہیں، ہر طرف اپنے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جہاں ہم گفتگو کرتے ہیں، جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں اپنا کوئی نہیں ہوتا، وہاں اپنا کوئی نہیں ہوتا۔ ادھر دیکھو تو غیر ہوتا ہے، ادھر دیکھو تو غیر ہوتا ہے، سامنے بیٹھو دیکھو تو وہ بھی غیر ہیں، پیچھے کوئی پی سی آر میں بیٹھا ہے جو ہم خون جگر جلا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسے کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ بھی غیر ہوتا ہے، تو وہاں ہم اللہ کے آسرے پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج مجھے اپنوں میں بیٹھ کر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں، حالانکہ میں اس وقت ایک خطرناک بیماری کی خطرناک اسٹیج سے گزر رہا ہوں، میں ظہر اور عصر کی نماز، طبیعت میری ایسی ہے کہ میں نے اکٹھی پڑھی ہے، حالانکہ اکٹھی نماز جائز نہیں ہے، تو اس کے باوجود جب ختم نبوت کا نام آیا تو اتنی بے چینی رہی کہ نہ جانے زندگی میں کون سے دن، کون سے گھنٹے میں زندگی کی شام ہو جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم نبوت کا عنوان ہو اور ہمیں دعوت ہو اور ہم حاضری کے بغیر مر جائیں اور ہم سے سوال نہ کیا جائے۔ میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، تقاریر ابھی حضرات آئیں گے وہ آپ کے سامنے کریں گے، میں کچھ تھوڑا سا، چونکہ علماء اکرام موجود ہیں، یہ آپ حضرات کے علاقے میں کسی مسجد کے خطیب ہوں گے، کسی مدرسے کے محتمم ہوں گے، کسی علاقے کے ذمہ دار ہوں گے، کسی جماعت کے ذمہ دار ہوں گے، میں ان کی موجودگی میں کچھ تھوڑا سا درد، کچھ ضروری باتیں جو آج کرنے والی ہیں اور ہم نہیں کر پا رہے، وہ باتیں عرض کر کے انتہائی مختصر وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے جی؟ سردی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی آپ نے ماحول بنا لیا ہے، اگر اس ماحول سے تھوڑا سا باہر آ جائیں تو میرے سے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی بڑی آسانی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ادھر دیکھیں، سردی ہے نہیں ہے؟ برف تو نہیں پڑ رہی؟ سبحان اللہ کہہ دیں جی۔ اب تھوڑا سا جاگیں، ادھر والے بھی کہہ دیں زور سے، زور سے۔ آپ نے یقین کریں، ہم تو ویسے ہی ٹھنڈے علاقے گئے ہیں، جس طرح آپ نے چادریں لی ہوئی ہیں، ہمارے ہاں دسمبر کے اینڈ میں جا کر جنوری میں برف باری میں ناران کا غان والے بھی نہیں رہتے، تو تھوڑا سا بات کو سننے سنانے والا ماحول بنا لیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں، جو نہیں بولنا چاہتے سر تو ہلائیں گے انشاءاللہ، سر ہلا دیں، ایسے کر لیں، تھوڑا سا تعاون دو نا، چھوٹی سی زبان ہے وہ ہلانا آسان ہے، سر ہلانا مشکل ہے، سر ہلا دیں،
بولیں گے انشاءاللہ؟ توجہ کیجیے گا، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام میں وہ اساس ہے، وہ بنیاد ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی انت گنت قربانیوں پہ کھڑا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں، حضور کی زندگی میں، بیٹا تھوڑا خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار جنگیں لڑی گئیں، 127 کے قریب جنگیں ہوئیں، ان میں غزوات بھی ہیں، سرایا بھی ہیں، مگر ٹوٹل اس میں صحابہ 400-500 صحابہ شہید ہیں۔ اگر فگر نکالیں گے تو اس سے زیادہ نہیں ہے۔ مگر آپ اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت کو دیکھیں گے تو عقیدہ ختم نبوت کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 12,500 سے زیادہ ہے۔ کتنی؟ زور سے کتنی؟ 12,500۔ 12,500 صحابہ اکرام شہید کروانے کے بعد کیا المیہ ہے، کیا دکھ ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جس عقیدے پر، جس بنیاد پر، جس نص پر، جن نصوص پر حضرات صحابہ اکرام کی اتنی بڑی قربانی موجود ہو، آج جلسہ کر کے عوام کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ جناب عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے یا نہیں؟ مجھے آپ بتائیں، ابھی حضرات علماء اکرام یہ سارے میرے بعد بھی آئیں گے، آخر تک آپ کو کیا بتائیں گے؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے، یہی بتائیں گے۔ کیوں جی حضرات ایسے ہی ہے؟ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے آپ سے کہا میں تقریر نہیں کر رہا، میں کچھ ضروری باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ یہی بتائیں گے نا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ اب آپ میں سے کون کون جانتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں ایمانداری سے۔ بہت چند لوگ ہیں۔ اب جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے انہی حضرات میں سے کسی ایک بندے کو اسٹیج پر بلایا جائے تو وہ عقیدہ ختم نبوت پر 10 منٹ گفتگو نہیں کر سکتا۔ مسلمان ہے نا بھئی؟ آپ سارے کیا ہیں؟ بولے بولے بولے، تھوڑا زور سے بولیں، سارے لا دیں، کیا ہے؟ اگر کسی قادیانی کے ساتھ آپ کو بحث مباحثہ کرنا پڑ جائے، میں تقریر نہیں کر رہا، میں بہت ساری باتیں ایسی جانتا ہوں کہ میں کروں تو آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے رہیں گے۔ میں ایسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ استغفر اللہ کریں۔ 10 منٹ اگر آپ کو کسی قادیانی سے گفتگو کرنی پڑ جائے، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب ہے؟ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ دوسری طرف مثال سمجھیں غیروں کی محنت میں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ پیپسی سب کو پتا ہے؟ پیپسی کس کس نے پی ہے؟ بولیں یار، او بابا جی بولو، سب نے پی ہے؟ آپ سب نے پی ہے۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے بچے بیٹھے نا، ان بچوں سے بھی پوچھو کہ یہ کیا ہے تو یہ بتائیں گے یہ کیا ہے؟ پیپسی۔ ان بچوں سے اگر پوچھا جائے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، یہ وہ نہیں بتا سکتے۔ پیپسی کا بتائیں گے، سپرائٹ کا بتائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی اتنی مشہوری کی کہ یہ تو بڑے بچے بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں بھی ایک جگ کے اندر پانی رکھا ہو، دوسرے جگ میں سپرائٹ رکھی ہو، چھوٹا سا فیڈر پینے والا بچہ بھی سپرائٹ کی طرف اشارہ کرے گا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولے بولے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج 1400 سال بعد آپ کو عقیدہ ختم نبوت علماء کرام اپنے سامنے جلسے کی شکل میں بٹھا کر آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ نمازی کتنی فرض ہیں جی؟ رمضان میں کتنے مہینے کے روزے فرض ہیں؟ میں سب سے پوچھ رہا ہوں، جو رکھتے ہیں وہ بولیں، جو رکھتے ہیں کتنے روزے فرض ہیں؟ حج زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ایک۔ نمازیں دن میں 5 فرض، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض، روزے پورے سال میں 1 مہینے کے فرض، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض۔ اللہ آپ کو توفیق دے، آپ ہر سال جائیں، ہر سال جانے میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن فرض 1 مرتبہ ہے۔ لیکن ختم نبوت کا پہرا زندگی میں 24 گھنٹے 1 منٹ فرض ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ
عقیدہ ختم نبوت پر، ختم نبوت کے دروازے پر قیامت تک آنے والے ابو بکر صدیق سے لے کر اس کائنات میں آخری کلمہ پڑھنے والے تک ہر بندے پر ایک ایک منٹ میں ختم نبوت کا پہرا فرض ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ زور سے آج سے پہلے یہ بات آپ نے سنی کہ یہ عقیدہ، اس کا کام کرنا ہم پہ فرض ہے؟ یہ فرض صرف مولانا عطاء الرحمان پہ نہیں ہے، یہ فرض صرف شبان ختم نبوت والوں پہ نہیں ہے، یہ صرف عالمی مجلس والوں کا کام نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد پیرا دینا کیا ہے؟ جس انداز سے آپ بول رہے ہیں فرض بھی ادا کریں گے ماشاءاللہ۔ اگر اسی طرف پیرا دیا تو پھر قادیانی وہ کچھ کریں گے جو آج کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کر رہے ہیں۔ اور قادیانیت سے نمٹنے کا جو طریقہ کار ہے ہر زمانے میں، دیکھیں ناراض نہ ہونا علماء اکرام، بہت معذرت کے ساتھ، آپ میرے بڑے ہیں، میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں، آپ میرے دل کی گہرائیوں میں رہتے ہیں، آپ کے جوتے میرے سر کا تاج ہیں، آپ کے جوتوں میں لگنے والی مٹی میری آنکھوں کا سرما ہے، اور یہ بات میں وضو میں دل سے کہہ رہا ہوں، کوئی تصنع بھی نہیں ہے، کوئی ریاکاری بھی نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ضروری ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہیں، کیونکہ آپ ہی مقتدا ہیں، آپ ہی رہنما ہیں۔ اب ہم تلاش کرنے میں ہوتے ہیں جی کوئی بڑے ہوں گے، اس زمانے میں آپ ہی بڑے ہیں، اگر آج آپ چھوٹے ہیں تو کل کے آپ اکابر ہیں۔ اور تھوڑا سا میں اس موقع پر علماء اکرام کے لیے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ والی وہ بات ہر جگہ سنایا کرتا ہوں۔ استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ختم نبوت کے نام پہ قربان ہوئے بڑھاپے میں، ان سے کسی بندے نے پرچی پہ لکھ کر سوال کیا، اور انہوں نے کہا حضرت یہ جو مولوی ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ گیس کیجئے حضرت نے جواب کیا دیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا ان کی قدر کرو، آنے والے وقتوں میں یہ بھی نہیں ہوں گے۔ ان کی قدر کرو، آنے والے وقتوں میں یہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بھی نہیں ملیں گے۔ ان سے اچھا اس دنیا میں کوئی اور ہوتا، اللہ ان کا انتخاب فرماتا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جماعت تھی کون سی تھی؟ صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام۔ اگر ان سے کوئی اچھا ہوتا حضور اس زمانے میں ان کو بھیجتے، اگر ان سے ان کی موجودگی میں کسی اور کو نہیں بھیجا تو پتہ چلا کہ حضور کے زمانے میں اللہ کے خزانے میں بھی صحابہ سے اچھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سب سے افضل تھے اللہ کے خزانے میں، وہ سب سے اعلیٰ تھے اللہ کے خزانے میں، وہ سب سے بالا تھے اللہ کے خزانے میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر زمانے میں جو افضل ہوتا ہے اللہ ضرورت کے مطابق انہی کو بھیجتا ہے۔ آج یہ سب سے افضل ہیں، آج انداز بدلنے کی ضرورت ہے، آج طریقہ کار بدلنے کی ضرورت ہے۔ قادیانی ہماری طرح کام نہیں کرتا جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے ہمارا کام کرنے کا تقریروں کا ایک طریقہ کار کیا تھا کہ سر میں تقریر ہوتی تھی، سنی آپ نے؟ وہ ایک چھوٹی سی بات بھی ہوتی ہے، سر والے خطیب میں یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ 3-4 جمعے اسے ایک بات پہ گزار جاتا ہے، وہ نکل جاتے ہیں۔ کرتے کرتے وہ سر والا سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہوا، پھر جذباتی انداز میں تقریر کا زمانہ آیا، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہوا۔ اب زمانہ کس بات کا ہے کہ آپ 2 منٹ کی گفتگو، دو گھنٹے کی گفتگو جسٹ اونلی 2 منٹ میں کریں اور دلیل کے ساتھ کریں، حوالہ بتائیں قرآن سے حدیث سے، بس اتنی بات ہے، اس کو میڈیا پر چڑھا دیں۔ یہ میڈیا کا زمانہ ہے۔ لوگ آج کے میڈیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ فیس بک ہے، لوگ اسے انجوائے کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ سوشل میڈیا، یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، یہ انجوائے کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور میں دلیل کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ہی عرصہ پہلے اس دنیا کا سب سے بڑا مرد کلندر ملا محمد عمر مجاہد رحمت اللہ علیہ دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے ایک عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا جناب ہم دنیا سے آج ایک جنگ ہارے ہیں، مگر کیا ہمارے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ ہتھیار کا نام نہیں لیا، طاقت کا نام نہیں لیا، ایمان کا نام نہیں لیا۔ ایمان مضبوط تھا، ساری طاقت ان کے پاس اللہ کی طرف سے مدد و نصرت موجود تھی، اور اسی نصرت کی بنیاد پر پڑوسی ملک میں شہزادوں نے 58 ممالک کا آنے والا نیٹو ٹوٹے ہوئے جوتے کے نیچے
رگڑ کے دنیا کو بتا دیا جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے انہیں کوئی مٹا سکتا نہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ آپ کے دل کو لگے گا. انہوں نے کہا میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے امریکہ سے ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے. آج ہمارے مسلک میں کتنی جماعتیں ہیں, بڑی بڑی جماعتیں ہیں, عالمی جماعتیں ہیں, بڑی بڑی مذہبی جماعتیں ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑی بڑی شخصیات ہیں, لیکن میڈیا پر آپ کا ختم نبوت کے حوالے سے کیا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں. میڈیا کے حوالے سے آپ کا کتنا ایک پروگرام ہے؟ کچھ بھی نہیں. آج ضرورت ان جلسوں کی نہیں ہے, یہ اپنی جگہ افادیت رکھتے ہیں, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو 2 ماہ کا بچہ ہے, پچھلے دنوں میں نے ایک جلوس دیکھا, وہ کراچی میں میلاد جلوس کے نام سے مولانا ریاض قادری صاحب جو دعوت اسلامی والے ہیں, انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کا, بیٹا خاموش, انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک جلوس نکالا. تو میرے دل میں ایک بات آئی, میں نے کہا یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میلاد کسے کہتے ہیں. کیا خیال ہے جی؟ اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میلاد کا جلوس کسے کہتے ہیں. یہ ریڑھی والا ہوگا, یہ گاڑی والا ہوگا, یہ کاروباری ہوگا, یہ بزنس مین ہوگا, یہ فیکٹری آنر ہوگا, یہ خود بھی میلاد کا جلوس نکالے گا, اس کے لیے فنڈنگ بھی کرے گا. تو کیوں نہ ہم وہی کام ختم نبوت کے لیے کریں؟ کیوں نہ ہم انہی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, ان کو ساتھ لے کر, ان کے والدین کو حمایت میں لے کر وہی کام ہم ان سے ختم نبوت کے لیے لیں, ناموس صحابہ کے لیے لیں. اگر میرے 5 سال کے بچے کو یہ پتا ہے پیپسی کیا ہے, سپرائٹ کیا ہے, برگر کیا چیز ہوتی ہے, KFC کیا چیز ہوتی ہے, میک ڈونلڈ کیا چیز ہوتی ہے, سامسنگ کیا چیز ہوتی ہے, آئی فون کیا چیز ہوتی ہے, تو میرے بچے کو یہ کیوں نہیں پتا کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے بچے کو یہ کیوں نہیں پتا؟ اور ختم نبوت کے عنوان پر ہمارا مطالعہ ہی نہیں ہے. ختم نبوت کے عنوان پر میں نے جو معجزات پڑھے ہیں, معجزات, کیا چیز؟ توجہ, کیا پڑھے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نا ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس مختصر سے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو معجزات صادر ہوئے ان کی تعداد 350 سے زیادہ ہے. کتنے سو سے؟ اگر آپ اجازت دیں تو برکت کے لیے عرض کر دوں ایک دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی. اس خاتون نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے بچے کے سر پہ بال کم ہے, آپ ہاتھ پھیر دیں اس کے بال بڑے ہو جائیں گے. اب حضور کا نبوت والا ہاتھ, ادھر دیکھیے میری طرف, حضور نے ہاتھ پھیرا, بچے کے سر پہ بال کم تھے, ہاتھ پھیرنے کے بعد بچے کے سر پہ بال بھر آئے. سبحان اللہ, زور سے کہہ دیں. وہ بالوں سے سر بھر گیا اور ساری زندگی اس صحابی نے بال کاٹے ہی نہیں, اس لیے کہ کس کا ہاتھ لگا ہے؟ حضور کا ہاتھ لگا ہے. وقت گزرتے ہوئے مسلمہ کذاب کو پتا چلا, اس نے کہا جناب ہم بھی ایسا کرتے ہیں. ایک بچہ تلاش کیا جس کے سر پر بال کم تھے, میں اپنی بات مختصر کر رہا ہوں, بال کم تھے, بچے کو بلایا سب کے سامنے کہ جناب آپ کو یہ معجزہ دکھائے گا. اس نے ہاتھ پھیرا, جو بال تھے وہ بھی ختم ہو گئے, جو بال تھے وہ بھی ختم ہو گئے. آپ سب کو پتا ہے, علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضور نے ایک کھارے کنویں میں اپنا لاب دہن ڈالا تو سب کو پتا تھا کہ یہ کنواں کھارا ہے, اور اس میں کھارے کنویں میں حضور نے لاب دہن ڈالا تو کنواں کیا ہو گیا بھائی؟ آپ بھی بولیں تاکہ آپ کی زبان میٹھی ہو جائے. کنواں کیا ہو گیا؟ اسے پتا چلا, اس نے کہا ہم بھی کوئی ایسا کرتب کرتے ہیں. اس نے ایک میٹھے کنویں کے معاملے میں مشہور کروا دیا, اعلان کروا دیا کہ اس کنویں کا پانی کھارا ہے. لوگوں نے پانی بھرنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیا. جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہاں سے پانی نہیں بھرنا, یہ پانی زہریلا ہے اور کھارا ہے. اب وہ پانی پہلے سے کیا تھا جی؟ سبحان اللہ. ختم نبوت تو ختم نبوت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار کو جمع کرنے کے بعد کیا لگا, دیکھو جی آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ہماری نبوت کی علامت ہے کہ یہ کنواں پہلے کھارا تھا, آج اس میں ہم لاب دہن ڈالیں گے. بیٹا خاموش, ادھر دیکھیں آپ,
اس میں ہم اپنا تھوک ڈالیں گے، گندگی ڈالیں گے تو یہ کنواں کیا ہو جائے گا؟ اب میرے نبی کی نبوت کا یہ معجزہ تھا کہ جیسے ہی اس نے اپنا جھوٹا پانی اس پہلے سے میٹھے پانی میں ڈالا تو وہ کنواں سارا کیا ہو گیا؟ کڑوا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی سے دلیل مانگنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، آپ جو شیزان کھاتے ہیں نا، آپ جو شیزان بوتل پیتے ہیں، آپ جو شیزان کی چٹنی استعمال کرتے ہیں، آپ شیزان کا جو اچار استعمال کرتے ہیں، آپ شیزان کا جو جیم استعمال کرتے ہیں، پیسے دے کے لیتے ہیں بغیر پیسے کے لیتے ہیں؟ زور سے اونچی آواز سے، پیسے دے کے لیتے ہیں۔ وہ چودھری شنواس، وہ دنیا کا ملعون ترین آدمی، وہ اسی پیسے سے لے جا کر اس کا 80% پیسہ قادیانیوں کے لٹریچر پہ خرچ ہوتا ہے۔ 2017 کے اندر اس نے جو قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی 21 زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ کیا، اور اسی قرآن کے اندر 56 مقام پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا تھا یا حضور کا اسم گرامی صفاتی آنا تھا، اس نے بریکٹ لگا کر مرزا ملعون کا نام لکھا ہے۔ آپ بتاؤ یہ کس کے پیسے سے لکھا گیا؟ کیا ہمیں شیزان خریدتے ہوئے، اسے پیتے ہوئے، کھاتے ہوئے اپنے نبی پر کبھی غیرت نہیں آئی؟ ہم اپنی ماں پر تو غیرت کر جاتے ہیں، باپ پر غیرت کر جاتے ہیں، پڑوسی پر غیرت کر جاتے ہیں، رشتے پر غیرت کر جاتے ہیں، برادری پر غیرت کر جاتے ہیں۔ ہماری غیرت نبوت کے وقت کہاں مر جاتی ہے؟ کیا اس کی فیکٹری کو چلانے والے یہ سارے کے سارے مسلمان نہیں ہیں؟ آج وہ مسلمانوں سے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دے کر میں علماء اکرام سے کہوں گا، ہر عالم، ہر خطیب اپنی اپنی مسجد کے اندر کورس کروائے، نمازیوں کو بلائے، جن کو نماز نہیں آتی نماز کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت بھی سکھائے۔ سیکھیں گے آپ؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، یہ چادروں سے ہاتھ نکالیں ذرا۔ پہرے دار چادروں میں نہیں ہوتا، جب پہرا دیتے نا آپ ختم نبوت کے کیا ہے، تو آج چادروں سے ہاتھ نکال کے بولیں پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ اب سنیے، ہمارے ہاں کسی نوجوان آدمی کو، جو عام آدمی نہیں، پڑھا لکھا ہو، جس سے پوچھا جائے نا کہ یار ختم نبوت کی دلیل کیا ہے، ختم نبوت کی دلیل کیا ہے، تو وہ ختم نبوت کی دلیل دینے سے قاصر ہے۔ پچھلے دنوں ایک سوال ہوا، وہ سوال کیا تھا کہ جی نبوت کی علامت کیا ہے؟ قادیانی سوال کیا کرتا ہے؟ نبوت کی اب اگر آج کے کسی ایف اے پڑھے لکھے سے، میٹرک پڑھے لکھے سے، ایف اے سی پڑھے لکھے سے، کسی انجینئر سے، سافٹ ویئر انجینئر سے، مسلمان سے پوچھا جائے کہ جی نبوت کی دلیل کیا ہے، اور سوال کرنے والا بھی قادیانی ہو، تو نوجوان دوستو آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ جو بھی اس کی دلیل دیں گے وہ دلیل سے ثابت پتہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا جی یہی صفات تو مرزا قادیانی میں موجود ہے۔ تو میں ایک مثال عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ دنیا میں کبھی بھی کوئی قادیانی آپ سے پوچھے کہ نبوت کی دلیل کیا ہے، نبوت کی، زور سے نبوت کی، اس سے صرف ایک بات کہہ دو کہ جس نے معراج کی رات میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے۔ جس نے میرے نبی کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب قادیانی کے پاس کیا ہے؟ مگر کاش کہ یہ مسلمان کو پتا ہوتا، کاش کہ یہ آج میرے بچے کو پتا ہوتا۔ جس پر جو کام فرض ہے، سنتوں پر زور ہے، اتنا زور رکھا ہوا ہے، اور یہ جو چوتھی شادی والی سنت ہے یہ سب کو یاد ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، پوری قوم کو انہوں نے لگا دیا ہے، سب کو پتا ہے چوتھی شادی کا، فرائض کا کسی کو نہیں پتا۔ بھائی عقیدہ ختم نبوت کا پہرا دینا ہر مسلمان پر اگر اس میں ذرا بر گنجائش کہیں ہوتی تو 12,500 صحابہ اکرام کی لاشیں نظر نہ آتی۔ اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ آج انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ اکرام، صحابہ بننے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کوئی صحابہ بن سکتا ہے؟ جی
صحابہ تو جو بننے تھے بن گئے. تو اگر آج کوئی صحابی نہیں بن سکتا تو نبوت کیسے ہوگی؟ نبوت ہوگی تو صحابی بنے گا. تو پورے دین پر سب سے بڑا ڈاکہ یہ ہے کہ کوئی بندہ عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے. اور اس سے بھی بڑے خطرے کی بات کیا ہے کہ پہرے دار کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے پہرا کہاں دینا ہے. آپ کو کھڑا کیا جائے دروازے پر, آپ کھڑے کوٹھی کے پیچھے, یہ پہرے کا حق ادا ہو جائے گا؟ اگر آپ سے قیامت کے دن پیارے مصطفیٰ اللہ کے حبیب دکھی دلوں کے طبیب یہ سوال کر لیں کہ میری ختم نبوت کے لیے تم نے کیا کیا, تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ جی بولے بولے, کوئی جواب ہے؟ بولے, زور سے بولیں. تو یہ کام کریں گے نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں نے تقریر نہیں کی, میں نے چند ضروری باتیں کی ہیں. اور آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. علماء اکرام سے دست بستہ درخواست ہے, اس قوم کو, یہ جو قوم آپ کے سامنے بیٹھی ہے, انہیں عقیدہ ختم نبوت کا کچھ بھی نہیں پتا, شدھ بدھ بھی نہیں پتا. ان کے بچوں کو بلائیں, ان کے ماں باپ کو بلائیں, ان کے والدین کو بلائیں, خواتین میں خواتین کے ذریعے, بچوں میں علماء کے ذریعے, بڑوں میں اکابر کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا جائے, انہیں بتایا جائے. اور آپ سے اگر ختم نبوت کے نام پہ قربانی مانگی جائے تو دیں گے انشاءاللہ, تعاون کریں گے انشاءاللہ, ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ختم نبوت کے لیے جان, مال, وقت, یہ تینوں کی, یہ تینوں میں سے کسی ایک کی ضرورت پڑی تو کون کون تیار ہے انشاءاللہ. اور علماء اکرام میڈیا پر کام کرنے کے لیے, ختم نبوت کے عقیدے کو میڈیا پر پروگرام بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس آج تک کم از کم کوئی لائے عمل نہیں ہے. البتہ میں شبان ختم نبوت کے دوستوں کا بہت زیادہ ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک نیا سسٹم شروع کیا ہے کہ وکلاء میں کام ہو رہا ہے, ججز میں کام ہو رہا ہے, تاجروں میں کام ہو رہا ہے, دکانداروں میں کام ہو رہا ہے, اسکول ٹیچرز میں کام ہو رہا ہے. یہ مختلف ورکشاپ جو شروع ہوئی ہیں یہ الحمدللہ بہت کرامت ہے. زندگی باقی, ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ.